اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عمرے کا وجوب اور اس کی فضیلت۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہر مسلمان پر حج اور عمرہ واجب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان کیے گئے ہوں، اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ حج کرنے سے پہلے عمرہ کرنا۔ عکرمہ بن خالد سے روایت ہے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا حج سے پہلے عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ عکرمہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے سے پہلے عمرہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ انہوں نے کہا میں اور عروہ بن زبیر مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس بیٹھے تھے اور لوگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے ان سے لوگوں کی اس نماز کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا یہ نماز بدعت ہے۔ پھر ان سے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ انہوں نے فرمایا 4، ان میں سے ایک عمرہ رجب میں کیا، چنانچہ ہم نے ان کی تردید کرنا مناسب خیال نہ کیا۔ ہم نے حجرے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسواک کرنے کی آواز سنی تو حضرت عروہ نے کہا اماں جان کیا آپ نے عبد الرحمن کی بات سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ کیا کہتے ہیں؟ عروہ گویا ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں اور ان میں سے ایک رجب میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر رحم کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی عمرہ نہیں کیا جس میں وہ موجود نہ ہوں، پھر وہ بھول گئے۔ رجب میں تو آپ نے کوئی عمرہ بھی ادا نہیں کیا۔ عروہ بن زبیر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ انہوں نے فرمایا 4، ایک عمرہ حدیبیہ جو ذوالقعدہ کے مہینے میں کیا جبکہ مشرکین نے آپ کو واپس کر دیا، دوسرا عمرہ آئندہ سال ذوالقعدہ میں کیا جبکہ مشرکین سے آپ نے صلح کا معاہدہ فرمایا، تیسرا عمرہ جارانہ جب مال غنیمت تقسیم کیا، میرا خیال ہے وہ مال غنیمت غزوہ حنین کا تھا۔ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ انہوں نے فرمایا صرف ایک حج کیا۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ قتادہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عمرہ کیا جب مشرکین نے آپ کو بیت اللہ جانے سے روک دیا، پھر آئندہ سال عمرہ حدیبیہ، تیسرا ذوالقعدہ میں اور چوتھا عمرہ آپ اپنے حج کے ساتھ ادا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے ذوالقعدہ میں کیے سوائے اس عمرے کے جو حج کے ساتھ ادا کیا، ایک عمرہ حدیبیہ، ایک عمرہ قضاء آئندہ سال، تیسرا عمرہ جارانہ جبکہ حنین کا مال غنیمت تقسیم کیا اور چوتھا عمرہ اپنے حج کے ساتھ ادا فرمایا۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت مسروق، حضرت عطا اور حضرت مجاہد رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے سے پہلے ماہ ذوالقعدہ میں عمرہ کیا۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے سے پہلے ذوالقعدہ میں 2 عمرے کیے۔ راجح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمرے ماہ ذوالقعدہ میں کیے اور چوتھا عمرہ حجۃ الوداع کے ساتھ ماہ ذوالحجہ میں ادا کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاشت کی نماز کو بدعت کہا، شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی کے گھر نماز چاشت ادا کی، یہ بھی ممکن ہے اپنے نماز چاشت کو مسجد کے اندر اجتماعی صورت میں ادا کرنے کو بدعت کہا ہو۔ بہرحال نماز چاشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھی اور دوسروں کو پڑھنے کی ترغیب بھی دی۔ رمضان میں عمرہ کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے فرمایا، راوی حدیث حضرت عطا نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کا نام ذکر کیا تھا لیکن میں بھول گیا ہوں، ہمارے ساتھ حج کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اس عورت نے عرض کیا ہمارے پاس ایک آبکش اونٹ ہے جس پر ابو فلاں اور اس کا بیٹا سوار ہو کر چلے گئے،
اس نے اپنے شوہر اور بیٹے کی طرف اشارہ کیا، ایک دوسرا منہ چھوڑ کے جس پر ہم پانی لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو اس میں عمرہ کرنا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے، اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پاس جنت میں گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔